حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کی نوکر سے اس پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از ریئیکٹوپیڈیا، اور آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے والے ہیں وچ از اباؤٹ جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ وہ اللہ کے 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک بڑے فرشتے ہیں، اور جن کے حصے میں یہ کام آیا ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہوتا ہے وہ پیغام آپ جبریل علیہ السلام کو ان کے پیغمبروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے 1,24,000 پیغمبروں کا، تو ہر پیغمبر کے ساتھ آپ جبریل علیہ السلام کا سلسلہ چلتا آ رہا، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ٹائم نہیں آیا، اور یہ سلسلہ اس دن ختم ہوا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی ان کی بھی جان مبارک قبض کرنے کی۔ سو یس، وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم، لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو اینڈ سی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو جبریل علیہ السلام کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر بتائی گئی ہیں اور جو ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ پیدا کردہ مخلوقات میں سے 3 ایسی اہم 3 مخلوقات ہیں جنہیں نہایت اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ایک انسان، دوسرا جنات اور تیسرا فرشتے۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، مگر صرف انسانوں اور جنات میں نفس پرستی اور خواہشات کا مادہ پیدا کر کے انہیں اپنی مرضی یا رائے کا اظہار کرنے کی آزادی بھی دے دی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر سکے، جبکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی خاص مخلوق ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ حکم الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان میں روح ڈالنے سے لے کر روح نکالنے تک، اعمال نامہ تیار کرنے سے لے کر قبر میں سوال کرنے تک، اور جنت میں جنتی لوگوں کی خدمت یا جہنم میں جہنمی لوگوں کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کا تعلق انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، جو فرشتوں کو سکھانے والے یا یوں کہیں کہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہیں۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود ایک بیری کا درخت ہے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کی حد ہے، اور وہ اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم وصول کر کے تمام فرشتوں کی ڈیوٹی اور کائنات کے تمام امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اسلامی روایات میں بہت ہی کم ذکر موجود ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق چند ایسے اہم 3 حقائق بیان کریں گے جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ویری گڈ۔ تو یس دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ سب سے پہلی تخلیق ہیں جو زندہ ہیں۔ انہیں بنا کسی ماں باپ کے اور کسی اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے خود سب سے پہلے پیدا کیا، یعنی وہ پہلی تخلیق ہیں جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور ان کے اندر روح موجود تھی۔ ہماری دنیا کے اندر جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ رونے کی آوازیں نکالتے ہیں یا بے معنی باتیں کر کے شور کرتے ہیں، مگر جب فرشتوں کو پیدا کیا جائے، خصوصاً سب سے پہلے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کیا الفاظ بولے؟ حضرت سعید ابن مسیب سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے الفاظ یہ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں کے بارے میں چند باتیں بتانے کی اجازت ملی ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے کان کی لو اور کندھوں کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بڑے کام یا ذمہ داری جس فرشتے کو دی جاتی ہے اس کا سائز اور رتبہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ سو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام سب فرشتوں سے بڑا ہے، اور یقیناً اللہ کے عرش کے فرشتوں سے بھی ان کا سائز یا جسامت بھی بڑی ہے، یا یوں کہیں کہ فرشتوں میں سب سے بڑی جسامت۔ وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 پیغمبروں تک پہنچاتے رہے، ان کی دکھ اور تکلیف میں مدد کی، کئی قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے ایک شہر پر آباد تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کی نوکر سے اس پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہیں، جبکہ انہیں اپنی اصلی صورت کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ ان کے 600 پر ہیں جنہوں نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، اللہ، یعنی کہ جہاں بھی نظر دوڑاؤ انہی کا وجود تھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھا ہے۔ ان کے یہ 600 پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے پروں کا رنگ سبز ہے، پاؤں کے تلوے بھی سبز ہیں۔ پاؤں پر ایک بڑا موتی ہے جو سبزے پر شبنم کے قطرے کی طرح گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن اور بال گھنگریالے ہیں، دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ کوئی ایک بھی پیغمبر اب تک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے جن کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہ رہا ہو، اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو کر ان سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ پیغام پہنچاتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دے کر ان کی تدفین کی، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانیت کے آغاز اور اس سے پہلے تمام زندہ مخلوق سے پہلے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑی کے چکر لگانے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس ویران جگہ کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے پاؤں کی اڑی سے یہاں پر ٹھوکر ماری اور اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو پھیل کر پوری دنیا کا احاطہ کرنے لگا، لیکن حضرت ہاجرہ کے زمزم کہنے پر یہ رک گیا۔ آب زمزم 8000 لیٹر پر سیکنڈ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ 691 ملین لیٹر ہر روز، لیکن یہ آج تک خشک نہیں ہوا، کیونکہ اس کا تعلق حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت سے ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس چشمے کو جاری کر کے دکھائی۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں حج کرنے کا طریقہ بتایا، اور جس جگہ پر شیطان موجود تھا وہاں پر کنکریاں مارنے کو کہا، جسے جمرات کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر زخمی ہونے سے بچا لیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت لے کر آسمانوں پر تشریف لے گئے جب لوگ آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی بار بچپن میں دیکھا جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور ایک سونے کی تشتری میں رکھ کر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس اپنی جگہ پر لگا دیا، جس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے رہے۔ ایک بار صحابہ کرام کی محفل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے اور ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ یہ انسیڈنٹ میں نے ریسنٹلی سنا ہے، ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس کے ٹائم پہ آئی ریممبر یہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنے لگا کے بیٹھ گئے تھے، وہ یہ والا انسیڈنٹ میں نے سنا ہے۔ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول، میں حضرت جبریل علیہ السلام کو سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اس کتاب نہیں لا سکو گے، لیکن جب انہوں نے ضد کی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور ان کو کعبے پر لے گئے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہی اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر سفر معراج پر تشریف لے گئے اور تمام آسمانی راستوں کا عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے بیری کے درخت پر پہنچ کر کہنے لگے کہ یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے آگے جانے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اکیلے اس کے آگے تشریف لے گئے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی، لہٰذا ہر زندہ مخلوق کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، اسرافیل، میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، جبکہ ان 4 فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، جنہیں سید الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ سید الملائکہ، جبریل علیہ السلام ان کا لقب ہے، جبکہ ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ جب قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا تو دنیا و کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی سوائے ان 4 فرشتوں اور آسمان کو اٹھانے والے فرشتوں کے۔ سو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے؟ وہ بتائیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر لو، جس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام
اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب کون زندہ ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، تیری لافانی ذات اور میری فانی ذات باقی ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کریں گے اور اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اعلان کریں گے کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ پھر خود فرمائیں گے کہ اس ایک ذات کی بادشاہت ہے جو زبردست ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تو یس دس واز دا ویڈیو اینڈ یس کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھا، کافی کچھ بتایا گیا ہے آپ جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ جبریل علیہ السلام کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، اور کیسے آپ کا سلسلہ 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اور کیسے ہر کسی انسیڈنٹ کو کوٹ کیا گیا ہے، کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جب ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، کیسے آپ جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ لے کے چلے گئے، اور کیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ آپ نے اپنے پر کے ایک کنارے سے پوری قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا، اور کیسے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، کیسے آپ جبریل علیہ السلام نے ان کو نیچے سنبھال لیا تھا تاکہ ان کے جسم مبارک کو کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ اور ایک چیز میرے کو اس ویڈیو میں بہت اچھی لگی کہ کیسے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک لے کے جاتے ہیں، اور اس دہلیز پہ رک کے آپ جبریل علیہ السلام کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ بس یہ دہلیز ہے اور اس کے آگے گزرنے کی میری بھی اجازت نہیں ہے، اور اس دہلیز کو پار کرنے کا مقام صرف اور صرف آپ کا ہے۔ اور یس ایک اور انسیڈنٹ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کے دور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور آپ دائی حلیمہ کے پاس اس دوران ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کیسے اچانک سے آپ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو پکڑ کے ان کے سینے مبارک کو چاک کر کے ان کے دل کو آب زمزم میں پاک کر دیتے ہیں۔ وہ لاسٹ کا جو انسیڈنٹ بتایا گیا ہے وہ اس ٹائم کا ہے جب پوری دنیا کو ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ سب کی جانوں کو قبض کر لیں، اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ایک کر کے ہر زندہ مخلوق کی جان قبض کر لیں گے، اور آخر میں سب سے بڑے 4 فرشتے جو اللہ کے ہیں وہ بچے ہوں گے، اللہ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اب کون باقی ہے، جس پہ آپ اسرائیل علیہ السلام جواب دیں گے کہ اوپر آپ باقی ہیں اور نیچے آپ کے 4 غلام باقی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ حکم دیں گے کہ ان کی بھی جان قبض کر لو۔ تو یہ ٹاپک بھی کافی انٹرسٹنگ ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، کیا ہوگا۔ تو یس وہ چیز کو بتایا گیا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ اس میں، بٹ یس اوور آل دا ویڈیو واز ویری گڈ، کافی انفارمیشنز ہیں اس کے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں، اور کافی کچھ پتہ لگتا ہے۔ اینڈ سب سے بڑی بات جو مجھے پتہ لگی، سب سے بڑے فرشتے ہیں آپ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو یس دس واز اے ویڈیو فار ٹوڈے، اینڈ آئی بی بیک سون ود اے ڈفرنٹ ویڈیو۔ ٹل دیٹ ٹائم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔